الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ مقبول احمد ہے۔ ریئل لائف ود قرآن یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ اخلاص کو سیکھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے ہم کہاں پر غلطی کرتے ہیں اور کس طرح کی غلطی کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ اخلاص کو تجوید کے مطابق سیکھیں گے۔ اور بعض لوگ تجوید کا نام سن کر ڈر جاتے ہیں، ان کے دل میں آتا ہے کہ پتہ نہیں تجوید کس بلا کا نام ہے۔ تو تجوید بالکل آسان ہے۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں انشاءاللہ العزیز، اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو تب پتہ چل جائے گا کہ تجوید کس کو کہتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سورت کو پڑھتے ہوئے ہم کس طرح کی غلطی کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلی غلطی جو ہوتی ہے وہ اس قاف میں ہوتی ہے۔ تو یہ دو نقطوں والا کاف ہے، تو دو نقطوں والا کاف اور ڈنڈے والا کاف، ان کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں اور پہلی غلطی ہوگی۔ دوسری غلطی لفظ اللہ میں آ جاتی ہے۔ تو لفظ اللہ میں یہ ہا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ہا کی جگہ پر حمزہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی غلطی ہے۔ اسی طرح آگے آ جائیں، یہاں پر یہ ہا ہے، تو یہ ہا اور یہ ہا، ان کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، تو آپ نے اس ہا کو پڑھنا ہے۔ تو اس ہا کی جگہ پر اس ہا کو پڑھ لیا تو یقیناً یہ بھی غلطی ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری غلطی ہوتی ہیں جو کہ ہم سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے کرتے ہیں۔ آگے آ جائیں، یہاں پر یہ دیکھیں، اس جگہ پر جو غلطی ہوتی ہے وہ سواد ہے۔ تو سواد اور سین، ان کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، تو سواد کی جگہ پر اگر سین پڑھ دیے تو یہ بھی غلطی ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے آ جائیں، جو غلطی ہوتی ہے وہ اس لفظ میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، یا کے اوپر پیش ہے، تو یا کے اوپر پیش ہے، اس پیش کو لمبا کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے یولد یولد۔ اگر پیش کو لمبا نہ کیا، یولد کی بجائے اس کو پڑھ دیا یولد، تو پھر یہ والا لفظ پڑھا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے۔ تو وہاں یا کو لمبا کرنے سے ہی واؤ کی آواز پیدا ہوگی، وگرنہ یا کو لمبا نہ کرنے کی وجہ سے واؤ حذف ہو جائے گی، واؤ ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی بہت ساری غلطی ہیں جو کہ سورت کو پڑھتے ہوئے ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ آگے آ جائے، یہاں پر یقل لہو پڑھتے ہیں لوگ، نون کے بعد کو نکالتے ہیں، یقل لہو کل لہو، تو یہ غلط ہے، نون کے بعد کو نہیں نکالنا۔ اور اسی طرح یہ آگے ہا اور ہا، تو ان دونوں حرفوں کے بعدوں میں فرق ہے اور اس میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ تو یہ بیسک اور بنیادی غلطی تھی جو ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو ہم تجوید کے مطابق سیکھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے ان غلطیوں کو کس طرح صحیح کرنا ہے۔ تو یہ ویڈیو بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم ہے، آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے ذریعے ہم بہت ساری غلطیوں کو سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو غلطی آ گئی جو اس سورت کو پڑھتے ہوئے ہم کرتے ہیں وہ اس لفظ میں ہے۔ تو دیکھیں، یہ لفظ، اس میں یہ قاف جو کہ دو نقطوں والا ہے، تو دو نقطوں والے قاف کو اگر پڑھنے کا صحیح طریقہ میں آپ کو بتاؤں تو اگر اس کو اس کے مخرج سے پڑھیں تو اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے کے ساتھ لگانا ہے۔ تو جب زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے کے ساتھ لگائیں گے تو پھر یہ قاف جو ہے یہ نکلے گا۔ تو اس کے نکلنے کی جگہ ہوگی زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے کے ساتھ لگانا ہے۔ اور اگر اس میں پائے جانے والی صفت کی بات کریں تو اس میں جو صفت پائی جاتی ہے بین اور بنیادی صفت، وہ ہے صفت اصطلاح۔ تو جن حرفوں میں صفت اصطلاح پائی جاتی ہے ان حرفوں کو موٹا یعنی کہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اب اس حرف کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے، تو اس حرف کو اس کے مخرج سے بھی پڑھنا ہے اور اس میں پائی جانے والی صفات کے مطابق بھی پڑھنا ہے، پھر ہی یہ حرف صحیح پڑھا جائے گا۔ تو اب میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس حرف کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ تو اس کو پڑھنا ہے قل 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 قل۔ تو اب اس حرف کو پڑھتے ہوئے ایک تو میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کر رہا ہوں اور دوسرے نمبر پر زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے کے ساتھ لگا رہا ہوں، تو پھر یہ لفظ صحیح پڑھا جا رہا ہے، قل قل قل۔ اور اگر قل کی بجائے اس کو پڑھ دیا قل، تو اب یہ کاف پڑھا جا رہا ہے۔ تو آپ نے اس کاف کو نہیں پڑھنا، اگر اس کاف کو پڑھا تو یہ کاف ایک تو بریک پڑھا جاتا ہے اور دوسرا اس کے نکلنے کی جگہ جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ کل 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 کل، یہ والا کاف پڑھا جا رہا ہے جو کہ بریک ہے۔ تو آپ نے اس کاف کو نہیں پڑھنا بلکہ اس کاف کو پڑھنا ہے، موٹا بھی کرنا ہے اور زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند بھی کرنا ہے اور پڑھنا ہے قل 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 قل۔ تو یقیناً اس لفظ میں جو غلطی ہوتی ہے اس غلطی کے بارے میں آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ہم نے کاف کو صحیح پڑھنا ہے اور اس کے مخرج اور اس میں پائی جانے والی صفات کے مطابق پڑھنا ہے۔ اب آگے آ جائیں اس لفظ کی طرف، تو یہاں پر یہ لفظ اللہ آ گیا۔ تو لفظ اللہ کے لام کے بارے میں آپ کو بتا دوں، لفظ اللہ کے لام کے بارے میں یہ ہے کہ جہاں پر بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے وہاں پر لفظ اللہ کے لام کو موٹا یعنی کہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہ دیکھیں واو ہے اور واو کے اوپر زبر ہے، تو واو کے اوپر زبر آ جانے کی وجہ سے ہم نے لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھیں گے؟ هو اللہ واللہ 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 واللہ، تو یہ پر کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ اگر واللہ کی بجائے اس کو پڑھ دیا واللہ
واللہ تو یہ بریک ہے، تو اس طرح آپ نے نہیں پڑھنا۔ اور اسی طرح اس میں جو دوسری غلطی آ جاتی ہے وہ ہا والی ہے۔ تو ہا میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ہا کی جگہ پر حمدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس لفظ کو کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اگر میں اس کو اس طرح پڑھوں هو اللہ احد، واللہ احد، تو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ هو اللہ احد، هو اللہ احد، یعنی کہ حمدہ پڑھ رہے ہیں واللہ احد، تو هو اللہ احد نہیں پڑھنا بلکہ هو اللہ احد، اس واو کو لام کے ساتھ ملا دیں گے اور اس ہا کے اوپر پیش ہے هو اللہ احد، ایسے پڑھیں گے هو اللہ، قل هو اللہ احد، تو یہ پوری آیت کس طرح ہو جائے گی؟ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ تو آپ نے سورہ اخلاص میں اس آیت کو اس طرح پڑھنا ہے جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا۔ اب آگے آ جائیں، یہاں پر جو غلطی ہوتی ہے وہ وہی آ گئی حمزہ والی۔ تو لفظ اللہ کے نام سے پہلے حمزہ پر زبر آ گیا تو اس کو پڑھ کرنا ہے کیسے؟ اللہ 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 اللہ، اللہ اللہ ایسے نہیں پڑھنا، اللہ یہ بریک ہے، اللہ نہیں پڑھنا بلکہ اللہ اللہ، اور آگے اس ہا کو صاد کے ساتھ ملا دینا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اگر پڑھا اللہ الصمد تو پھر آپ حمزہ کو پڑھ رہے الصمد، یہ نہیں پڑھنا، الصمد کی آواز نہیں نکالنی، حمزہ کی آواز نہیں نکالنی بلکہ ہا کی آواز نکالنی ہے، اور اس کو پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اب آگے آ جائیں اس لفظ کی طرف، تو یہاں پر دیکھیں اس لفظ میں جو غلطی ہوتی ہے وہ صاد والی ہے، تو صاد کو پڑھنا ہے۔ صاد کو پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صاد کو ایک تو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، اور دوسرا اس میں جو صفت اصطلاح اور صفت اطباق دو صفتیں پائی جاتی ہیں، صاد کو ان صفات کے مطابق پڑھنا ہے۔ تو اب صاد کو کس طرح پڑھیں گے؟ صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیسے؟ اللہ الصمد، حصہ، تو اب صاد میں جو صفت اصطلاح اس کے مطابق زبان کی جر کو تعلق کی طرح بلند کرنا ہے، اور جو صفت اطباق ہے اس کے مطابق زبان کے درمیان والے حصے کو تعلق کے درمیان والے حصے سے ملانا ہے، تو پھر یہ پر پڑھا جائے گا حصہ، اور اگر حصہ کی بجائے آپ نے پڑھ دیا حصہ، تو اب آپ سین پڑھ رہے ہیں حصہ، یہ بریک ہے حصہ، تو حصہ نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے اور پڑھنا حصمد۔ اور دوسری اس لفظ میں جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ دال کے اوپر پیش ہے، تو یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، تو جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گی، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو پھر ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اور قلقلہ جو کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آواز کو جھٹکا دینا ہے، تو دال کو جھٹکے ساتھ پڑھیں گے کیسے؟ حصمد، صمد 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 صمد، اگر صمد کی بجائے اس کو پڑھ دیا سمد بغیر جھٹکے کے ہے تو یہ غلط ہے، تو یہ صفت قلقلہ کے بغیر ہے، سمد ایسے نہیں پڑھنا، صمد ایسے پڑھنا ہے۔ اب آگے آ جائیں، اب اس کو دیکھیں، اس کو پڑھنا ہے ہم نے یلد قلقلہ کرنا ہے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے، قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، یلد، اور اگر بغیر قلقلے کے پڑھوں تو پھر یلد، یہ غلط ہے، ایسے نہیں پڑھنا۔ اب آگے آ جائیں اس لفظ کی طرف، تو یہاں پر یہ دیکھیں اس لفظ میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یا کے اوپر پیش ہے اور پیش کے بعد واو ساکن ہے، اور جہاں پر بھی پیش کے بعد واو ساکن آ رہے وہاں پر ہم نے پیش کو لمبا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پیش کو لمبا کرنے سے ہی واو ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ یولد، اگر یولد کی بجائے اس کو پڑھ دیا یولد، پیش کو لمبا نہ کیا تو پھر اب یہ والا لفظ پڑھا جا رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں یا پے کے اوپر پیش ہے اور پیش کے بعد واو نہیں ہے، تو پیش کو لمبا نہ کرنے کی وجہ سے یہ بن جائے گا یولد، اور یہ لفظ غلط ہے، یولد نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے اس لفظ کو پڑھنا اور پڑھنا یولد، اور دال ساکن ہے، قلقلہ ہوگا یولد۔ تو یقیناً اس لفظ میں جو غلطی ہوتی ہے اس غلطی کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا۔ اب آگے آ جائیں، یہاں پر یہ دیکھیں اس لفظ میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد لام آ گیا، تو جہاں پر بھی نون ساکن کے بعد لام آ جائے وہاں پر ہم نے ادغام کرنا ہوتا ہے، اور ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملایا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم نے نون کو لام میں ملانا ہے، اور نون کو جب ہم لام میں ملائیں گے تو اس ملانے کو جو ہم کہیں گے وہ کہیں گے ادغام یرملون۔ تو ادغام یرملون کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، اور ادغام کا طریقہ وہی ہو گیا کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا ہے۔ تو یہاں پر ہم کس حرف کو کس میں ملائیں گے؟ یہاں پر ہم اس نون کو اس لام میں ملائیں گے اور یہ بن جائے گا یقلہ، تو یہ نون لام میں مکمل طور پر مل جائے گا، اور نون کا لام میں مکمل طور پر مل جانا یہ ادغام تام ہے۔ ادغام تام میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حرف کو جب دوسرے حرف میں ملایا جاتا ہے تو
जिस हरफ को मिलाया जाता है उसकी कोई सिफ्त बाकी नहीं रहती। तो यहाँ पर इस नून की किसी सिफ्त का बाकी ना रहना, यूं नून को मुकम्मल तौर पर मिला देना, ये इदगाम ताम है। और इसको पढ़ेंगे यकुल्लहु, कैसे पढ़ना है? यकुल्लहु यकुल्लहु यकुल्लहु। अगर इसको पढ़ लिया यकुल्लहु कुल्लहु, नून की आवाज़ निकाल ली, कुल्लहु कुल्लहु, तो ये गलत है। तो आपने नून की आवाज़ का खास ख्याल रखना है और नून की आवाज़ को नहीं निकलने देना। जिस तरह के यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर काफ के बाद लाम है, नून को हमने मुकम्मल तौर पर यहाँ पर लाम में मिला दिया है, गायब कर दिया, यकुल्लहु यकुल्लहु यकुल्लहु। अगर पढ़ लिया यकुल्लहु यकुल्लहु तो ये गलत है। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ। तो यहाँ पर ये देखें, लाम के ऊपर ज़बर है तो ज़बर को लंबा नहीं करना। अगर आपने इसको पढ़ लिया यकुल्लाहु, ज़बर को लंबा कर दिया तो फिर ये अलिफ की आवाज़ निकल रही है। ये देखें, लाम के बाद अलिफ है तो ज़बर को लंबा नहीं करना, ज़बर को लंबा किया तो अलिफ की आवाज़ निकलेगी और ये बन जाएगा यकुल्लाहु यकुल्लाहु। ये गलत है, यकुल्लाहु ऐसे नहीं पढ़ना, बल्कि आपने पढ़ना है यकुल्लहु 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 यकुल्लहु। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ। ये देखें, ये आ गया अहद। तो यहाँ पर ये हा है, तो ये हा और ये हा, इन दोनों की आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है। तो आपने इस हा को पढ़ना है। इस हा का मखरज हलक का दरमियान वाला हिस्सा है, तो इस हा को हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालना है और इसको पढ़ना है अहद 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 अहद। और अगर आपने हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को निकालने के बजाय हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ को निकाल दिया और पढ़ लिया अहद, जिस तरह के आम तौर पर लोग करते हैं, और ये गलती बहुत ही आम है और अक्सर लोग ये करते हैं, वो इस हा को नहीं पढ़ रहे होते बल्कि वो इस हा को पढ़ रहे होते हैं। तो ये गलत है, अहद अहद ऐसा नहीं करना, अहद ये गलत है। अहद हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ निकल रही है, आपने हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को निकालना है और पढ़ना है अहद अहद अहद। और दूसरी गलती दाल वाली आ गई, तो दाल हुरूफ कलकला में से है, कलकला होगा अहद अहद अहद। और तीसरी गलती जो इसमें आ जाती है वो ये है कि यहाँ पर ये हमदा के ऊपर ज़बर है, तो आपने ज़बर को लंबा नहीं करना, इसको अहद पढ़ना है। अगर इसको पढ़ लिया आहद तो फिर ये देखें हमजा के बाद अलिफ आ रहा है तो अलिफ की आवाज़ पैदा हो जाएगी, तो ज़बर को लंबा नहीं करना, वगरना ये अलिफ की आवाज़ पैदा हो जाएगी और ये गलत है। आपने अलिफ की आवाज़ को पैदा नहीं होने देना, लंबा नहीं करना और इसको पढ़ना है अहद 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 अहद। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने सूरह इखलास को सीखा और सूरह इखलास में होने वाली गलतियों को सीखा। यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई तो फिर डिसलाइक करें, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो को आप शेयर करना चाहते हैं तो सदका जारिया समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के ज़रिए सीख सकें। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके से कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने, इसका अदब एहतराम करने और इसके हकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।